السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا حال ہے؟ امید ہے سب لوگ ٹھیک ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ میں آپ کا دوست، آپ کا بھائی غازی شان اسپین سے۔ تو آج کی جو تازہ نیوز ہے، ٹاپ نیوز ہیں، وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اس وقت اسلام آباد میں کیا حالات چل رہے ہیں، حکومت کے کیا حالات ہیں، عظمیٰ بخاری کے کیا حالات چل رہے ہیں، مریم نواز کے کیا حالات چل رہے ہیں، اور اس وقت ہمارے اداروں کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ سب پہ بات کریں گے اس پروگرام میں۔ اور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، لائک کیا کریں اور شیئر کیا کریں۔ تو بات کرتے ہیں جی، ایک قیدی نے سارا ملک بند کر دیا ہے جی۔ عمران خان کا خوف اس طرح ان پہ طاری ہو چکا ہے جیسے ان کو لگ رہا ہے کہ ہم جیل میں جانے والے ہیں۔ اور خوف کس طرح کا طاری ہے جی؟ نیٹ بند کر دیا گیا ہے، وی فی بند کر دی گئی ہے، ہوٹل بند کر دیے گئے ہیں، ہاسٹل بند کر دیے گئے ہیں، شادی پروگرام بند کر دیے گئے ہیں، واٹس ایپ بند کر دیے گئے ہیں، موٹر وے بند کر دی گئی ہے، گیسٹ ہاؤس بند کر دیے گئے ہیں، ایکس ایپلیکیشن بند کر دی گئی ہے، جی ٹی روڈ بند کر دیے گئے ہیں، ریلوے بند کر دیے گئے ہیں، نیٹ سروس بند کر دی گئی ہے، گیس بھی بند کر دی گئی ہے، بجلی بھی بند کر دی گئی ہے، وی پی این بھی بند کر دیا گیا ہے، لوگ سڑکوں پہ بند ہیں، اور لیڈران ہمارے جو ہیں وہ گھروں میں بند ہیں۔ یہ جی ابھی تک آپ کو تھوڑی سی جو ہے تازہ نیوز آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو۔ اور آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں جو عظمیٰ بخاری کہہ رہی تھی کہ پچھلی دفعہ عمران خان کے لوگ نکلے تھے 80، اور اس دفعہ نکلے ہیں 250۔ اور 250 جو لوگ نکلے ہیں انہوں نے کیا کیا جی؟ انہوں نے 80 پولیس والے، 70 پولیس والے، عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہیں کہ ان کو زخمی کر دیا ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ ان کی جتنی بھی ویڈیوز یوٹیوب پر لگتی ہیں عظمیٰ بخاری کی، یا کوئی بھی پریس کانفرنس لگتی ہے، اس پہ بالکل غور نہ کیا کریں، اس پہ بالکل دھیان نہ دیا کریں کہ کیوں یہ جھوٹ کا پلندہ ہے، انہوں نے جھوٹ ہی بولنا ہوتا ہے، جھوٹ کے علاوہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے جھوٹ کے علاوہ۔ تو یہ کہہ رہی تھی کہ جی 70 پولیس والے زخمی ہو گئے ہیں، اور اگر کسی نے کلاس لینی ہے جھوٹ بولنے کی تو وہ بالکل عظمیٰ بخاری سے سیکھیں۔ وہ کیسے جھوٹ بولنا جانتی ہیں، کیسے جھوٹ بولتی ہیں، اور جھوٹ بول بول کے ان کو یہ مقام مل گیا ہے۔ تو جس کسی نے بھی جھوٹ جو ہے وہ سیکھنا ہو تو عظمیٰ بخاری سے سیکھ سکتے ہیں جی۔ تو نون لیگ والوں کے پاس جو ہے نا، نون لیگ والوں نے کیسے اپنا بیڑا غرق کیا ہے، یہ جس طرح کی انہوں نے عورتیں رکھی ہوئی ہیں نا، 2 3 4، یہ جو رکھی ہوئی ہیں، یہ بالکل نون لیگ کا پہلے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے، مگر یہ مزید ان کا بیڑا غرق کریں گی۔ اب ان کی جو ہے نا مثالیں چیک کریں، یہ جو مثالیں آ کر دے رہی ہیں، وقت جا رہا ہے، لوگ جو ہے یورپ میں جو ہے وہ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اب ہم گاڑیوں کو ہوا میں اڑانا شروع کریں۔ جس طرح جہاز اڑ کے جاتے ہیں، اس طرح گاڑیاں بھی جو ہیں نا وہ ہوا میں اڑ کے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جائیں۔ اور ہمارے جو 1970 کی لیڈرشپ ہے وہ کہہ رہی ہے جی نہیں جی، ان کو گدھا گاڑی دو۔ ان کی سوچ یہ ہے ہمارے ملک کی کہ لوگ جو ہے وہ گاڑیوں کو ہوا میں اڑانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ ہم کو واپس گدھا گاڑی پہ لے کے آ رہے ہیں، جو حالات انہوں نے ملک کے کر دیے ہیں۔ اور ایسے جو مشورے دینے والے ہیں وہ نون لیگ کو ختم کریں گے۔ نون لیگ کو سب سے بڑی شکست دینے والی یہ عورتیں ہیں جن کی وجہ سے نون لیگ جو ہے نا اپنی محبت جو ہے وہ عوام کے دل سے ختم کر چکی ہے۔ صرف یہ جو عورتیں آ کر ٹی وی پہ جھوٹے بیان دے رہی ہیں، عوام کوئی بیوقوف نہیں ہے، عوام سمجھدار ہے، عوام سمجھتی ہے۔ اور نہ ہی وہ میں نے بولا ہے کہ یہ 1970 والا دور نہیں چل رہا، جو بھی بات ہوتی ہے بندوں کو سمجھ آ جاتی ہے یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے۔ تو
جب یہ جو کانفرنس کر کے نکلتی ہیں تو پھر ان کے حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں اس وقت کہ بڑے مزے سے آ کے کہتی ہیں باہر ہنس ہنس کے کیسی میں نے پریس کانفرنس کی ہے، اور ساتھ جو اس کے لونڈیاں ہوتی ہیں وہ بھی کہتی ہیں شاباش شاباش، اس سے اچھی کانفرنس تو کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اور یہ جو ہیں یہ اسی میں خوش ہو جاتی ہیں، یہ نہیں دیکھتی کہ ہماری بعد میں لوگوں نے جو کمنٹ کرنے ہیں یا باتیں کرنی ہیں ان کی ان کو پرواہ ہی نہیں، کیونکہ ان کے اندر شرم ہی نہیں ہے۔ پرواہ تو اس کو ہو جس کے اندر شرم ہوتی ہے، مگر ان کے اندر شرم ہی نہیں ہے، شرم والا خانہ بند ہو چکا ہے، بلاک ہو چکا ہے۔ تو اس لیے عوام جو ہے وہ ڈھی چوک میں پہنچ چکی ہے، عوام خان کو ساتھ لے کر جائے گی۔ بشرا بی بی نے بھی اعلان کر دیا ہے جب تک خان کو یہ رہا نہیں کریں گے ہم باہر اسلام آباد سے باہر نہیں جائیں گے، ہم اسلام آباد میں ہی رہیں گے اور اسلام آباد میں ہی دھرنا دیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ اسلام آباد میں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سمیع ابراہیم صاحب کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا، اس میں یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ اوپر بلڈنگوں میں کام کر رہے ہیں، کس کا ٹارگٹ کلر کا کام کر رہے ہیں وہ، کیونکہ ادھر ایک دو لڑکوں کو گولی بھی چلی ہے، جو لگی ہے ان کو گولی، اور وہ لڑکے زخمی ہو گئے تھے اور ان کو فوری طور پہ وہاں سے لے گئے تھے۔ تو یہ دیکھ لیں ان کی ناچاکیاں اور ان کی چلاکیاں اور ان کے سارے کرتب جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حکومت ابھی جو بندر کی طرح الٹ بازیاں مار رہی ہے نا، یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ جی لوگ نے تو نکلنا ہی نہیں ہے جی، لوگ تو آئیں گے ہی نہیں یار، پھر یہ کنٹینر کس کے لیے لگائے ہیں جب لوگ ہی نہیں آنے تھے۔ ادھر سے خواجہ صاحب جو اسمبلی میں کہتے تھے اگر تمہارا باپ ہے تو تم اٹک سے گزر کے دکھاؤ، ابھی وہ تو آ گئے ہیں، میرا خیال ابھی نون لیگ والوں میں سے کسی کا باپ کوئی نہیں ہے، کیونکہ اگر ان میں سے کسی کا کوئی باپ ہوتا نا تو وہ روکتا، مگر ہمیں پکا یقین ہو گیا کہ نون لیگ والوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ تو اسی بات پہ اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ویڈیو کو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں۔ فی امان اللہ۔